वेलकम बैक। امریکی بحریہ نے اپنے 3 جہازوں پر ایران کے حملے ناکام بنا دیے۔ ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ ایرانی ڈرونز بھی مار گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میں لکھا، امریکی بحریہ پر میزائل، ڈرون اور کشتیوں سے حملے کیے گئے۔ جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں۔ امریکی بحری جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی جہاز آبِ ہرمز سے گزر کر دوبارہ ناکہ بندی بیڑے میں شامل ہو گئے۔ امریکی صدر نے ABC نیوز کو ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا، ایران کے ساتھ جنگ بندی تاحال برقرار اور نافذ العمل ہے۔ ایرانی اہداف پر امریکی حملے پیار بھری تھپکی اور ایک ہلکی سی ضرب ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، سمندر میں ایران نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ہم نے انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا ہے، امریکی بحری جہازوں پر حملہ ہوا لیکن ایران سے جنگ بندی برقرار ہے۔ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوتا۔ Negotiating with the Iranians, we took our 3 destroyers and after these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have done shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know, talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے، امریکی فوج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ سینٹ کام سے جاری بیان میں کہا گیا، امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز نے آبِ ہرمز سے خلیج عمان کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی فوج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، لیکن امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی فوج نے خطرے کو ختم کیا اور حملے کی ذمہ داری ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں۔ ایران کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات، انٹیلیجنس سرویلنس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے واضح کیا کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن پوری طرح مستعد اور اپنی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پہلے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی الزام لگایا۔ بندر جاسر کے قریب ایک ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کیے، جس پر آبِ ہرمز کی جانب پیش قدمی کرنے والے امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے، ایران نے بیلسٹک اور اینٹی شپ کروز میزائل کے ساتھ خود کش ڈرون سے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی بڑے پیمانے پر انتہائی درستی کے ساتھ کی گئی، جس سے جہازوں کو نقصان پہنچا۔ کارروائی کے دوران 3 امریکی جہاز آبِ ہرمز سے فرار ہو گئے۔ فارس اور تسنیم نیوز نے پاسداران انقلاب کے میزائل داغنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ دعویٰ کیا کہ آبِ ہرمز، کشم اور بندر عباس سے ملحقہ ساحل پر امریکی بحری جہازوں پر میزائل فائر کیے گئے۔ ایران نے بندر عباس میں 2 چھوٹے ڈرونز بھی مار گرائے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، فضائی دفاع نے ڈرونز کے خلاف کارروائی کی۔ اگر شیر کے نوکیلے دانت نمایاں دیکھو تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایکس پر فارسی محاورہ شیئر کر دیا۔ محاورے کا مطلب کچھ یوں نکلتا ہے کہ ایران بالواسطہ طور پر امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر شیر کے نوکیلے دانت نمایاں دیکھو تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایکس پر فارسی محاورہ شیئر کر دیا۔ محاورے کا مطلب کچھ یوں نکلتا ہے کہ ایران بالواسطہ طور پر امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ متحدہ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہے۔ دفاعی نظام ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے، ملک کے مختلف حصوں میں جو آوازیں سنی گئیں وہ دفاعی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ فضائی دفاعی نظام کے تحت ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکا گیا ہے۔ UAE کا فضائی دفاعی نظام مکمل فعال اور خطرات کے خلاف مصروف عمل ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط۔ آبنہ ہرمز سے متعلق امریکہ بحرین کی قرارداد کو یک طرفہ اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ خط میں لکھا، سلامتی کونسل کو جارح ممالک کے اقدامات کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ قرارداد حقائق کو نظر انداز کرتی ہے۔ امریکی و بحرینی اقدام غیر متوازن اور جانبدار ہیں۔ کچھ ممالک اقوام متحدہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ اور بحرین نے ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی۔ آپ نے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے اور رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ روس نے قرارداد کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی بڑھانے کی ایک اور کوشش قرار دیا۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا، امریکی قرارداد اصل حقائق مسخ کر رہی ہے۔ امریکہ ایران پر بغیر کسی مصدقہ ثبوت کے حملوں اور سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات لگا رہا ہے۔ بحرین کے مستقل مندوب جمال فارس نے قرارداد کا مسودہ پیش کرتے ہوئے کہا، آبنہ ہرمز نہ صرف خلیجی خطے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ امریکی مندوب نے کہا، ایران نے خلیج فارس آبنہ اتھارٹی قائم کر کے جہازوں سے زبردستی فیس وصول کرنے کی کوشش کی۔ سلامتی کونسل کے رکن ممالک فیصلہ کریں وہ ایران کے ساتھ ہیں یا خلیجی ممالک کے ساتھ۔ روسی مستقل مندوب نے کہا، ماسکو ایران کو نشانہ بنانے کی کسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا۔ چین کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کا سامنا ہے اور اسے ویٹو کیے جانے کا امکان ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے جہاز رانی کے لیے 2 مخصوص آبی راستے مقرر کیے۔ کہا، ایرانی اجازت کے بغیر کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رائٹرز کے مطابق قوانین کے تحت تمام جہازوں کو ایران کا ایک فارم جمع کرنا ہوگا جس میں جہاز، کارگو اور مالک کی مکمل معلومات فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آپریشن پروجیکٹ فریڈم کو کیوں ملتوی کیا؟ صحافی کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، انہوں نے پاکستان کی شاندار قیادت کے کہنے پر ایسا کیا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کو شاندار ملک اور اس کی قیادت کو بہترین قرار دیا۔ کہا، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. ایران جنگ میں ثالثی امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نے نمائندگان میں پیش کی، جس میں امن کے لیے پاکستان کی کوشش اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کلیدی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی اور امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم اور امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک، 399 سے زائد زخمی ہوئے۔ قرارداد میں بتایا گیا کہ جنگ کے خاتمے سے مشرق وسطی سمیت دنیا بھر کا فائدہ ہوگا۔ امریکی فورسز کی جانب سے ضبط کشتیوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی واپسی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے، جو اس وقت سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں پہنچ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، وہ اس معاملے پر اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے ایران واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ضبط کیے گئے جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ملاح سوار ہیں۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے باعث خلیج میں بڑے پیمانے پر بحری بحران پیدا ہو گیا۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومینگز کا کہنا ہے، ناکہ بندی کی وجہ سے تقریباً 1500 جہاز اور 20,000 بحری عملہ اس وقت سمندر میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ یہ افراد ایسے جیو پولیٹیکل بحران کا سامنا کر رہے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ ڈومینگز نے مزید کہا، بین الاقوامی تجارت کا بڑا انحصار سمندری راستوں پر ہے اور دنیا بھر میں 80% سے زائد مصنوعات سمندر کے ذریعے منتقل کی جاتی ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے، سعودی عرب اور کویت نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے امریکہ کے استعمال پر پابندی ختم کر دی۔ سعودی اور کویتی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز میں آپریشن پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ بحری اور فضائی مدد کے ساتھ ساتھ
फंसे तिजारती जहाजों की रहनुमाई के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम कब शुरू होगा, लेकिन अल अरबिया ने सऊदी ज़राए के हवाले से बताया है कि ममलिकत सऊदिया ने किसी जारहाना फौजी कार्रवाई के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। बास फरीक मशकूक मकासद के तहत ममलिकत के मौक़िफ़ के बारे में गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब कशीदगी में कमी चाहता है और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद अमरीका और इसराइल अहदाफ हासिल न कर सके। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया ईरान अपने 70% बैलिस्टिक मिसाइल और 75% मोबाइल लॉन्चेस महफूज रखने में कामयाब रहा। ईरान अमरीका नाकाबंदी का भी कई माह तक मुकाबला कर सकता है, जबकि ज़ेर ज़मीन मिसाइल ज़ख़ीरा गाहें दोबारा फ़ाल कर दी गई हैं। अमरीकी इंतजामिया को पेश की गई CIA की एक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान कम से कम 4 माह तक अमरीकी नाकाबंदी का मुकाबला कर सकता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।